سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الواقعہ اس کا معنی ہی واقع ہونے والی، پڑ جانے والی، یعنی قیامت۔ تو میں جس دن قیامت آئے گی تم سب انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گے۔ پہلا گروہ السابقون کا، آگے بڑھنے والے، نیکی کے کاموں میں، ہر کام میں سبقت کرنے والے۔ آخرت میں ان کا اعزاز اکرام کیا ہوگا، اس کا تذکرہ اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں ہوا۔ دوسرا گروہ ہوگا اصحاب الیمین کا، دائیں طرف والے، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، عام جنتی لوگ، عام ایمان والے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں ان سب گروہوں میں شامل فرما دے۔ اور تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الشمال کا، بائیں طرف والے، یعنی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، یا جو عرش کے بائیں جانب بیٹھے ہوں گے، یہ ناکام لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ گزشتہ درس میں انہی کے متعلق ذکر ہوا، یہ اصحاب الشمال جو ہیں یہ کس حالت میں ہوں گے، اور ان کے کرتوت دنیا میں کیا تھے۔ ایک تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، خوشحال زندگی، مترف والی، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اچھا لائف سٹائل بنانے کے چکر میں انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو بڑے گناہ پر جمے ہوئے تھے۔ بڑے گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے، اس پر یہ اڑے ہوئے تھے۔ اور تیسرا ان کا جرم کیا ہے، اس کا تذکرہ یہ جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی ان میں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی مزید وہاں پہ حالت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں طرف والے، یہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اسلام کا عقیدہ ہے، میرا آپ کا قرآن و سنت کا عقیدہ ہے،
اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امت کے علماء نے ہم تک پہنچایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، مٹ نہیں جاتا، یہ ظاہری جسم بے شک ختم بھی ہو جائے لیکن انسان حقیقت میں موجود رہتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔ ہم سب کا اس پہ ایمان ہے، اتفاق ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، جن کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، مٹی میں رل مل گیا، اس کی ہڈیاں تک بکھر گئی، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ بعض اوقات کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبرستان سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لاتے، اس کو مسل کے یوں ہاتھوں میں اس کو جو ہے وہ چورا چورا کر کے پھر اس کو پھونک مار کے اڑاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پہلی دفعہ بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، تو مٹا کے دوبارہ بھی بنائے گا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر ہمیں حیات ملے گی، ہمارے باپ دادے کو بھی ملے گی۔ پھر بعض اوقات مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا جی واقعی اگر زندہ ہونا ہے تو لاؤ نا ہمارے باپ دادے کو زندہ کرو، پتہ چلے، زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ پاک نے یہاں اس کے جواب میں فرمایا قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان الاولین والآخرین، کوئی شک نہیں کہ پہلے اور پچھلے جو گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے، قیامت تک آنے والے تمام انسان لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا ذرا سا بھی شبہ نہیں، ساری انسانیت کیا کی جائے گی؟ جمع کی جائے گی۔ لمجموعون الی میقات، ایک وقت مقرر کے لیے، میقات مقرر جگہ کو بھی کہتے ہیں، مقرر وقت کو بھی کہتے ہیں۔ تو میقات ایک مخصوص جگہ، یوم معلوم، اور ایسے دن میں جو معلوم دن ہے، اس دن کے اندر ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم تسلیم کرتے، ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اور اس میں اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی۔ جیسے ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پہ، اللہ پاک ویسے ہی اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یقین والوں میں رکھا ہے، اس پہ بھی شکر ادا کریں، ورنہ آج بھی 5 ارب سے زیادہ انسان ہے جن کو آج بھی آخرت سمجھ نہیں آتی، کون سا حساب کتاب، کیسی جو ہے دوبارہ کی زندگی، ان کی عقل میں ہی نہیں آ رہی۔ اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کو سمجھ آ رہی، لیکن ہم اس سے اگلا قدم یہ اٹھائیں کہ سمجھ ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اب اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ خدا نخواستہ یہاں کسی کا حق مارنے لگے تو سوچ لیں کہ یہاں حق رکھ لیں گے، وہاں جواب دینا پڑے گا، یہاں گناہ کر لیں گے، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اس زندگی کو گزارتے ہوئے اس دن کو سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے پھر ان کا وہاں پہ حال کیا ہوگا؟ فرمائے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر وہاں کیا ہوگا؟ فرمائے کوئی شک نہیں کہ تم سب، انکم تم سب، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو اور جھٹلانے والو، اے بھٹکے ہوئے اور قیامت کا انکار کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضروری ہے، لازمی ہے کہ تم کھاؤ گے تھور کا درخت۔ زقوم تھور کے درخت کو کہا جاتا ہے جو بڑا کڑوا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں کوڑ تما سمجھا جاتا ہے یا اور ایسی کوئی کڑوی چیز۔ عرب کے علاقوں میں ایک درخت پایا جاتا تھا جس کا پھل اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کے خوشے ایسے ہیں کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ پھل کی شکل و صورت بھی خوفناک اور ذائقہ بھی انتہائی کڑوا، اور یہ تو دنیا کے اندر تھا۔ اللہ فرماتے تمہیں وہاں جہنم کا زقوم کھانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو شکل سے بھی کوجا ہوگا اور پھر اس کا ذائقہ بھی انتہائی کڑوا، اور پھر بھوک کی شدت ایسی ہوگی کہ تھوڑا بہت نہیں کھائے گا، بلکہ فرمایا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس سے ہی پیٹ بھریں گے۔ بھوک اتنی شدید ہوگی کہ اس کڑوے اور کوجے پھل سے ہی پیٹ بھریں گے۔ اور فرمایا لَآکِلُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، وہاں جب جہنم میں پیاس لگے گی، اب ظاہر ہے ذرا سی گرمی ہو، گرمی میں پیاس کی شدت کتنی بڑھ جاتی، لیکن جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہو، جہنم ہو، وہاں پہ پیاس کتنی لگے گی۔ فرمایا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، جب یہ کڑوا اور انتہائی خوفناک پھل گلے میں پھنسے گا اور ادھر پیاس کی شدت ہوگی، تو کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا۔ شاربون علیہ من الحمیم، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پلایا جائے گا ان کو۔ اور دوسری جگہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں بھی کٹ جائیں گی، اندر کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے، پھر جڑے گا، پھر پلایا جائے گا، یہی سزا چلتی رہے گی۔ فرمایا اس پانی کو بھی، کھولتے ہوئے پانی کو بھی ایسے پئیں گے کہ شاربون شرب الہیم، پیاس سے اونٹ کی طرح۔ ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو، جب اونٹ صحرا میں سفر کرتا ہے تو 5-6 دن پانی پیے بغیر اس کا سفر ہوتا ہے، پھر جب اس کو پانی ملتا ہے تو اب اندازہ کرے کہ وہ پانی پہ کیسے ٹوٹتا ہوگا۔ تو جیسے وہ تسا ہوا اونٹ وہ پانی پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ فرماتے پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ گرم کھولتے ہوئے پانی پر بھی یہ لوگ ٹوٹ پڑے، پیاس سے اونٹ کی طرح ٹوٹ پڑے۔ فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اس انصاف کے دن۔ یہ اب میرے بھائیو ہم خود فیصلہ کر لیں، پہلے حالات بھی اللہ نے بتا دیے، سابقون کا اعزاز کیا ہوگا، اصحاب الیمین کا اکرام کیسے ہوگا، اور یہ اصحاب الشمال کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ساری تصویر اللہ نے کھول کے سامنے رکھ دی۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ جو واقعات ابھی صدیوں بعد ہونے ہیں اللہ نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دی۔ اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ پھر بھی غفلت کی زندگی گزار جائیں اور ہمارا انجام اصحاب الشمال والوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس انسان سے بڑا کمبخت اور کون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے اصحاب الیمین بلکہ السابقون کے اندر اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ اس لیے
ان حالات کو، ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی بہتر بنانی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار صحابہ کو اسی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔